اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اسی طرح ہمیشہ دعا کرتی رہوں گی کہ آپ اسی طرح خیریت و عافیت سے رہیں۔ آج آپ کو میں ایک کنجوسی کی نحوست سناتی ہوں، ایک قصے کی صورت میں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھا لیے جانے کے تھوڑے ہی دنوں کے بعد کا واقعہ ہے کہ یمن میں صنعاء شہر سے 2 کوس کی دوری پر ایک باغ تھا جس کا نام دردان تھا۔ اس باغ کا مالک بہت ہی نیک نفس اور سخی آدمی تھا۔ اس کا دستور یہ تھا کہ پھلوں کو توڑنے کے وقت وہ فقیروں اور مسکینوں کو بلاتا اور اعلان کر دیتا کہ جو پھل ہوا سے گر پڑیں یا جو ہماری جھولی سے الگ جا کر گریں وہ سب تم لوگ لے لیا کرو۔ اس طرح اس باغ کا بہت سا پھل فقراء مساکین کو مل جایا کرتا۔ باغ کا مالک مر گیا تو اس کے تینوں بیٹے اس باغ کے مالک ہوئے، مگر یہ تینوں بہت بخیل تھے ہوئے۔ ان لوگوں نے آپس میں طے کر لیا کہ اگر فقیروں اور مسکینوں کو ہم لوگ بلائیں گے تو وہ بہت سے پھل وہ لوگ لے جائیں گے اور ہم لوگوں کے اہل و عیال کی روزی میں تنگی ہو جائے گی۔ چنانچہ ان تینوں بھائیوں نے قسم کھا کر یہ طے کر لیا کہ سورج نکلنے سے قبل ہی چل کر ہم لوگ باغ کا پھل توڑ لیں تاکہ فقراء و مساکین کو خبر ہی نہ ہو۔ چنانچہ ان لوگوں کی بدنیتی کی نحوست نے یہ اثر بد دکھایا کہ ناگہاں رات ہی میں اللہ تعالیٰ نے باغ میں ایک آگ بھیج دی جس نے پورے باغ کو جلا کر خاک سیاہ کر ڈالا اور ان لوگوں کو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ یہ لوگ اپنے منصوبے کے مطابق رات کے آخری حصے میں نہایت خاموشی کے ساتھ پھل توڑنے کے لیے روانہ ہو گئے اور راستے میں چپکے چپکے باتیں کرتے تاکہ فقیروں اور مسکینوں کو خبر نہ مل جائے۔ لیکن یہ لوگ جب باغ کے پاس پہنچے تو وہاں جلے ہوئے درختوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ چنانچہ ایک بول پڑا کہ ہم لوگ راستہ بھول کر کسی اور جگہ چلے گئے، مگر ان میں سے جو بنسبت دوسرے بھائیوں کے کچھ نیک نفس تھا اس نے کہا کہ ہم راستہ نہیں بھولے بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو پھلوں سے محروم کر دیا، لہٰذا تم لوگ خدا کی تسبیح پڑھو۔ تو ان سبوں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا، یعنی ہمارے رب کے لیے پاکی ہے، ہم لوگ یقیناً ظالم ہیں کہ ہم نے فقراء و مساکین کا حق مار لیا۔ پھر وہ تینوں بھائی ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور آخر میں یہ کہنے لگے کہ امید ہے کہ ہمیں ہمارا رب اس سے بہتر بدل دے، ہم اپنے رب کی طرف رغبت لاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ ان لوگوں نے سچے دل سے توبہ کر لی تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی توبہ قبول فرما لی اور پھر ان لوگوں کو اس کے بدلے ایک دوسرا باغ عطا فرما دیا جس میں بہت بڑے بڑے پھل آنے لگے۔ اس باغ کا نام حیوان تھا اور اس میں ایک ایک انگور اتنا بڑا ہوتا تھا کہ اس کا ایک خوشہ ایک خچر کا بوجھ ہو جایا کرتا۔ ابو خالد یمانی کا بیان ہے کہ میں اس باغ میں گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ اس باغ میں انگوری کے خوشے حبشی آدمی کے قد کے برابر بڑے ہیں۔ پیارے ساتھیوں اور میری پیاری بہنوں، اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ سخاوت اور نیک نیتی کا اثر مال میں خیر و برکت اور مال کی فراوانی ہے اور وہ خیلی و بدنیتی کا ثمرہ مال کی ہلاکت و بربادی ہے۔ اس لیے سخاوت اور نیک نیتی کو اپنا وطیرہ بنا لیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکتیں آپ پر ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ویسے بھی بہت سا رزق اللہ نے ہمیں غریبوں کی ہی وجہ سے عطا کر رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سچی توبہ کر لینے سے اللہ تعالیٰ زائل شدہ نعمت سے بڑی اور بڑھ کر نعمت عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر غریبوں کی مدد کا جذبہ پیدا فرما دے، آمین۔ ناظرین، میں آج آپ کے لیے ایک خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جو میں نے آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کیا۔ اس میں بہت سی سیکھنے کی باتیں ہیں، سبق ہیں ان لوگوں کے لیے جو لوگ بخیل ہیں، کنجوسی کرتے ہیں یا جو اپنے مال میں سے غریبوں کو کچھ نہیں دیتے یا صدقات و خیرات نہیں کرتے۔ ان لوگوں کے لیے وعید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح اپنے مال میں سے اپنا حصہ واپس لے لیتا ہے۔ ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم گرامی ہے، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے اور اس کے کیا برکتیں ہیں، اس کی کیا فضیلتیں ہیں، وہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی ہے السلام۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو کوئی لا علاج مرض لاحق ہو چکا ہے وہ انشاءاللہ عز و جل آپ کا وہ لا علاج مرض ٹھیک ہو جائے گا۔
آپ نے صرف یہ ایک وظیفہ کرنا ہے۔ اس کے کرنے سے آپ اگر کوئی دشمن کا آپ پر خوف ہے تو وہ آپ اس سے بے خوف ہو جائیں گے۔ اگر کوئی آپ کو دشمن آپ پر بہت زیادہ سختی کر رہا ہے تو وہ دشمن آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ السلام آپ نے ہر نماز کے بعد 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام مشکلات پریشانیاں حل ہو جائیں گی، جن کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہیں وہ آپ کی پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے گا۔ جو لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کا ہر قسم کا مرض دور ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آپ نے ہر نماز کے بعد السلام 1000 بار پڑھنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف سننے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔